میں کہوں تو اس میں کیا حرج ہے، انہی کا بیٹا ہے جناب پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا پرانا میزبان سید منور حسین بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام شاندار طریقے سے چل رہا ہے، لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہو جب آل رسول موجود ہوتے ہیں تو وہ فیض کے خزانے تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ میں حاجی نذیر احمد صاحب نے بھی ایک سوال کیا، مہر ادیب صاحب نے، بہت سارے سوالات ابھی موجود ہیں، لیکن وہ جو روح کے متعلق آپ گفتگو فرما رہے تھے اس کو آپ مکمل فرما لیں۔ صحیح۔ ہمارے اختر صاحب نے لیوٹن سے یہ سوال کیا تھا کہ روح جب علیین میں ہوتی ہے تو پھر دنیا میں کیوں اس کا کہا جاتا ہے یا دیکھا جاتا کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ روح علیین میں جن کی بزرگوں کی یا جو اللہ کے محبوبوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں وہاں قید نہیں ہوتی۔ روح کا تعلق اپنے بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ یا قبر کے ساتھ، قبر جو ظاہری دنیا میں ہوتی ہے زمین پر، یا اگرچہ اسے دریا برد کر دیا جائے یا سمندر میں کسی کو دفن کر دیا جائے، یعنی سمندر کی تہہ میں وہ اتر جائے جو لوگ دریاؤں میں غرق ہو جاتے ہیں یا جس طرح بھی، لیکن جہاں بھی اس کے بدن کا ایک جزء آخری، جس کو بعض تفاسیر کے اندر جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مانا گیا ہے کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ نشا فرمائے گا جسم کا، دوبارہ یعنی اس کے ساتھ جوڑے گا پورے جسم کو، تو اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ قبر چاہے معروف قبر ہو جو مٹی کی ہوتی ہے اور زمین میں کھود کر لحد یا اس طرح بنائی جاتی ہے، یا پھر وہ جہاں بھی دفن ہو، دریا میں، سمندر کی تہہ میں ہو، اس جز کے ساتھ روح کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹتا نہیں، جدا ہونے کے باوجود قائم رہتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ بھی ہے اور قرآن و سنت کے اندر اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علی الا وقد رد اللہ روحی، جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا میری روح کو متوجہ کرتا ہے، یا لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے۔ اور اس کی تشریح میں محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ بار بار نہ نکالی جاتی ہے روح اور نہ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ روح ایک دفعہ نکل جائے تو اس کے بعد دوبارہ جب ڈالی جاتی ہے یا نکالی جاتی ہے تو شدت سے علم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ نکلنے کی تکلیف ہوگی، بار بار کیوں ان کو سزا ملے گی؟ ماشاءاللہ حضرت، تو روح کا بدن سے تعلق رہتا ہے۔ اور اس پر صرف آخری بات میں کہوں حضرت یہ ہے میں مجبور ہوں، منو بھی بڑا چھیڑ رہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ تو دلائل سے ثابت ہو گئی کہ روح جو ہے وہ بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی قبر پر جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و نحن لکم، تو صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جب وہ سنتے نہیں، ان کے اندر روح ہی نہیں ہے تو ہم سلام کیوں دیں؟ آپ نے فرمایا ان کا سلام کا جواب جو جواب تمہیں دیتے تم سن نہیں سکتے، لیکن جب تم سلام دیتے ہو تو نہ صرف یہ کہ تمہیں پہچانتے ہیں بلکہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا بڑے درجے والوں کے لیے بھی یہ صرف سہولت نہیں ہے، بلکہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ آج بھی قبر میں ان پر عذاب آگ کا پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا ابتدائی ایک جو ہے نا وہ ٹرائل ہے، یا ایک اس کا سمجھو کہ ایک منظر ہے جو ان کو دکھایا جا رہا ہے، بلکہ ٹرائل نہ کہوں ٹریلر کہوں کہ یہ دکھایا جا رہا ہے ان کو۔ یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی تو بڑے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے تو لذت اور علم، تکلیف اور لذت دونوں چیزیں روح ہی محسوس کرتا ہے، جسم نہیں کرتا۔ تو اس طرح تو کفار کی روحیں بھی بے تعلق نہیں ہوتی کہ عذاب کو محسوس نہ کر سکیں۔ کیوں کہ جب وہ عذاب کو محسوس نہ کر سکیں، روح متعلق نہ ہو اور صرف جسم ڈھانچہ ہے اور یہ پتھر سمجھا جائے یا جس میں جامد یا سمجھ لیا جائے، تو پھر جو ان کو عذاب دے رہے ہیں عذاب ان کو ہو رہا ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹ رہے ہوں گے کہ ایک پتھر کو کوٹ رہے ہیں جس کو علم محسوس نہیں۔ اس لیے آخری جملہ کہتا ہوں کہ محبوب اس کے انعامات کے لیے زندہ ہیں اور روح کا تعلق ہے، اور جو منکر ہیں وہ اس کی مار اٹھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں اور وہ بھی علم محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، والسلام شاہ صاحب کی طرف جائیں۔ بہت شاندار جواب۔ اور علی اصغر صاحب پیٹر برو سے
ہماری محفل میں آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی بسم اللہ. شاہ صاحب اگے ایک بندے نے فون کیتا تے وہ آخر نے بھی اپنے مٹھو بنو کہ تانوں پتہ ہے میں تہاڈی جماعت نہیں ہاں پر جڑا اے مرد مومن تسی بٹھایا نا تسی یاد کرو اپنی قسمت دے اوتے کہ ایک آئے حق دے وچوں اے بندہ ہے اور اس بندے دا مناظرہ میں مولوی یوسف رحمانی سنیا کہ مولوی یوسف رحمانی دے بندے نور دے اوتے اس بندے نے کٹے کر چھڈے. آخر اس بندے نے اپنی جان چھڑان واسطے اپنے علماء دا انکار کر چھڈیا ہے تے حضرت صاحب بھی جڑا نا بھی میری آستے جڑے مولوی بہ کے آتے نے نا بھی روح نہیں آ سکتی صراط مستقیم دے اندر مولوی سعید احمد بریلوی واسطے حضرت علی راضی حضور غوث اعظم دی روح آ سکتی ہے ساڈے اپنے واسطے آ سکتی ہے. تسی کو ساڈی گاہ تے نہیں کھولی بھی جڑا تہاڈے نام تے تہاڈے تے اسی اعتراض کریے بھی شاہ صاحب نے آکھے تے وضاحت فرمائیں. علی اصغر صاحب جڑے نے اے کسی دوسرے مکتبہ فکر نہ تعلق نہ دا اور اے جواب دے رہے نے کسی اس کالر نو کہ جس بندے دے متعلق تینوں وہم ہے کہ بھئی یہ شیر خدا شیر نہیں ہے یعنی شیر اہل سنت یا شیر اسلام نہیں ہے. اس بندے نے تے پاکستان دے وچ کئیاں نو نسا کے تے دسیا کہ میں شیر ہاں اور دوسری گل وہ یہ کر رہے نے کہ بھائی ساڈیاں کتاباں وچ انہاں کتاباں دا حوالہ دیتا ہے صراط مستقیم وغیرہ وغیرہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈیاں کتاباں وچ روحاں دے لٹان دا ذکر موجود ہے. یعنی میں انہاں دی گل نو واضح کر رہا ہوں آپ نے سماعت کیتی ہے تے اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دا مقصد دے وے کہ منو امید ہے کہ ان قریب بندہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلاماں دی صف وچ ساڈے نال کھڑا ہوے گا اور اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وچ نعرہ لگائے گا اور امہ چینل دی وساطت نال اور انشاءاللہ دے توسط نال اور اس دے توسل نال ضرور بے ضرور انشاءاللہ بفضل خدا تعالی حق دا نعرہ جس طرح بلند کر رہے نے ہر اکثر یہ پروگرامہ دے وچ یعنی یہ ہمارے پروگراموں میں آ رہے ہیں اور مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت کی حقانیت اپنی کتابوں سے ہمیشہ پیش کرتے ہیں. جی بہت شکریہ علی اصغر صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت مانچسٹر سے خادم حسین صاحب ہیں. جی انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہ حسین کے خادم ہیں. آئیں حسین کے بچے موجود ہیں ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. میں آپ کا بھی خادم ہوں آپ کی جد کی کا بھی خادم ہوں. سبحان اللہ. میں ان کے خاک کے پاک کو اپنا آنکھوں کا سرمت سمجھتا ہوں لیکن علم کا میدان جو ہے وہ دوسرا ہے. صحیح یعنی علم میں ادب و احترام اور جو سچ جو ہے صداقت جو ہے وہ ہونی چاہیے. میں یہ کچھ حوالے آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں شاہ صاحب کی توجہ کے لیے. جی بسم اللہ سوال کریں. بخاری شریف جلد نمبر 1 جی صفحہ نمبر 339 باب الجہاد. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 مقطوعہ مصر اور نسیم ریاضہ شرح شفا قاضی ایاس محمل والنحل شرستانی تذکرہ الحوائز سبت ابن جوزی. اچھا خادم حسین صاحب سوال یا میں کرتا ہوں بس میں ختم کرتا ہوں. نہیں خادم حسین صاحب بات پتہ کیا ہے سوال آپ کر دیں نا کبھی تو آپ بعد میں کہہ دیں کہ یہ کتابیں ہیں ہمیں یقین ہوگا کہ آپ نے جو بات کی ہے تو وہ بات آپ کر رہے ہیں. کیونکہ وقت نہیں ہے نا مجھے بار سن لیں مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیچارے فون کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے اس لیے تھوڑا وقت کا خیال رکھیں. شاہ صاحب میں ختم کر رہا ہوں ایک 2 لائنوں میں سوال کر کے ختم کرتا ہوں. کر دے پلیز. یہ تمام صاحبان علم جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ قول عمر فقال عمر ان هذا الرجل کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حافظ قرآن ہے کہ رسول کو کہیں رجل نہیں کہا گیا. یہاں حضرت عمر جو کہ حسبنا اللہ کتاب اللہ سے قائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان هذا الرجل قالو نہیں ہے قالا ہے قالا رجل. کیا آگے عبارت پڑھیں آپ خادم حسین بھائی آگے عبارت پڑھیں یعنی کہ وہ ہذیان کہہ رہے ہیں. عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول جو کہہ رہے ہیں یہ ہذیان ہے
اور لغت میں بھی ہذیان کے معنی جو ہیں وہ آپ تشریح کر دیں پلیز. ٹھیک ہے، کرتے ہیں جناب، کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیا اور